تو یوں شان والے ہیں، بلند و بالا ہیں، رتبے والے ہیں، کوئی شان بیان کرے نہ کرے لیکن پھر بھی ان کی شان کے اندر کوئی کمی نہیں آتی، جن کی شان رب بیان فرما رہا ہو۔ فرمایا آج بھی جتنے حضور کے غلام ہیں یا پہلے 14 صدی ہو چکے اور قیامت تک جب تک حضور کے غلام رہیں گے حضور کی شان کے تذکرے کرتے رہیں گے۔ تو حضرات محترم حدیث پاک میں ایک سنا دوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ایک صحابی آ گیا حضور کی بارگاہ میں، عرض کیا ہلاک تو یا رسول اللہ، میرے آقا میں ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا۔ ہلاک تو یا رسول اللہ میں تباہ ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں، کیا بات ہے؟ عرض کیا وقات لا امراتی وانا صائم، حدیث پاک کے الفاظ، یا رسول اللہ میں اپنی بیوی کے پاس گیا ہوں حالانکہ میں روزے دار تھا۔ وقات لا امراتی وانا صائم، میں روزے دار تھا، یا رسول اللہ اپنی بیوی کے پاس چلا گیا ہوں، یعنی کہ بیوی کے جو حالات ہیں وہ کر لیا میں نے، تو یا رسول اللہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، میں تو ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ایسا کر کہ 60 روزے لگاتار رکھ، کیونکہ یہ حکم ہے کہ کوئی بندہ روزہ توڑ دے تو اس کا کفارہ کیا ہے کہ 60 روزے لگاتار، یعنی درمیان میں وقفہ نہیں کرنا، 2 مہینے پورا روزے اس نے لگاتار رکھنی ہے، یہ اس کا کفارہ ہے جس کا بھی روزہ ٹوٹ جائے۔ تو فرمایا یوں کر کے 60 روزے رکھ۔ عرض کیا میرے آقا ایک روزہ برداشت نہیں کر سکا، تو 60 روزے لگاتار کیسے رکھوں گا، میرے اللہ ہمت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا پھر یوں کر کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، انہیں کھانا کھلا دے۔ عرض کیا یا رسول اللہ میرا حال یہ ہے کہ کبھی گھر میں پکتی ہے کبھی نہیں پکتی، کبھی ہم کھا لیتے ہیں کبھی بھوکے سو جاتے ہیں، تو 60 مسکینوں کا کھانا کہاں سے لاؤں گا؟ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اگر یہ بھی نہیں کر سکتا پھر یوں کر کہ کوئی غلام آزاد کر دے، تیرا کفارہ ہو جائے گا۔ عرض کیا یا رسول اللہ بس اسی گردن کا مالک ہوں، صرف اپنے آپ کا مالک ہوں، میرا غلام ہی نہیں ہے۔ اب حضرات محترم آپ کسی مفتی کے پاس چلے جائیں، کسی عالم کے پاس، محدث کے پاس، مفسر کے پاس، کوئی کسی ولی کے پاس، غوث کے پاس، کسی کے پاس چلے جائیں، جا کر اس سے مسئلہ پوچھیں یا میرا روزہ ٹوٹ گیا میں کیا کروں، وہ صرف 3 ہی باتیں بتائے گا جو میں نے کہا ہے، 60 روزہ یا 60 مسکینوں کا کھانا یا غلام آزاد کرنا، ان تینوں کے علاوہ چوتھی کوئی بات نہیں بتائے گا۔ کسی کے پاس بھی چلے جائیں، بڑے سے بڑا کوئی غوث کو جب پرہیزگار ہو کس کے پاس بھی چلے جائیں، یہ 3 ہی باتیں بتائے گا، چوتھی بات نہیں بتائے گا۔ لیکن یہ تو اللہ کے رسول تھے، یہ اللہ کا پیارا محبوب تھا، یہ سید الانبیاء تھے، یہ رحمت کل جہاں تھے، یہ شفیع المذنبین تھے۔ جب آپ کی بارگاہ میں اس صحابی نے تینوں باتوں سے انکار کر دیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا اجلس، بیٹھ جا۔ بیٹھ گیا، تھوڑی دیر کے بعد ایک ٹوکرا کھجوروں کا کوئی حضور کی بارگاہ میں ہدیہ لے کر آیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا انا سائل، سائل کہاں ہے؟ کھڑا ہو گیا، انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ فرمایا تعال، میرے قریب آ جا۔ قریب آ گیا، حضور نے فرمایا یوں کر یہ ٹوکرا کھجوروں کا لے جا اور جتنے مدینہ کے اندر غریب مسکین ہیں ان کو بانٹ دے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ واہ، کہاں 60 مسکینوں کا کھانا، کہاں ایک ٹوکرا کھجوروں کا۔ اور یہ ہے اللہ کے نبی، ہمارے آپ اور ہمارے نبی کی شان، یہ ہے اللہ کے رسول کی شان۔ یہ اللہ نے اختیار دیا ہے اپنے نبی کو کہ اے میرے رسول قانون میرا ہے لیکن تیرا اختیار ہے، جس کے لیے قانون بنا دیں اور جسے چاہے معاف فرما دیں۔ ٹوکرا کھجوروں کا فرما لے جا، سارے مسکینوں کو بانٹ دے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹوکرا کھجوروں کا
کاندھے پر رکھا، عرض کیا یعنی مچلا ہو گیا، یعنی کہ رحمت نبی کی رحمت کا سمندر جوش میں آیا ہوا ہے۔ عرض کیا میرے آقا میں نے سارے مدینہ کے اندر نظر دوڑائی ہے، جتنا غریب میں ہوں اتنا غریب ہے بھی نہیں کوئی۔ واہ یا رسول اللہ، سارے مدینہ میں دیکھا ہے، جتنا میں غریب ہوں اتنا کوئی غریب ہی نہیں ہے۔ آقا نے تبسم فرمایا جا خود بھی کھا، اہل و عیال کو بھی کھلا، تیرا کفارہ بھی ادا ہو جائے گا۔ یہ ہے اللہ کے رسول کی شان، اللہ کے پیارے نبی کی شان۔ رب نے اختیار دیا ہے، قانون رب کا ہے، لیکن اللہ کے محبوب کی شان یہ ہے جس کے لیے قانون بنا دیں، جس کے لیے معاف کر دیں۔